تو ہماری یہ پیشانی ایک اللہ کے آگے جھکتی ہے، اس کے سوا کہیں اور نہیں جھکتی۔ یہی ہے کلمہ طیبہ کا مفہوم، اور اسی کو فرمایا گیا افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمدللہ۔ لوگوں سب سے افضل ذکر جو ہے لا الہ الا اللہ، جو کہ توحید کلمہ ہے یہ، اور سب سے افضل جو عبادت ہے وہ ہے دعا ہے، وہ ہے الحمدللہ، کہ جو کچھ دیا ہوا ہے اللہ نے دیا ہے، جو کچھ دیتا ہے اللہ دیتا ہے، جو دے گا اللہ ہی دے گا سبحانہ و تعالیٰ۔ یہ مومن کی صفت، مومن کی شان اور مومن کا عقیدہ ہے یہ، افضل ذکر لا الہ الا اللہ وافضل دعاء الحمدللہ۔ اور اس نے فرمایا کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلمہ مرتے ٹائم ہوگا لا الہ الا اللہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ روایات میں آتا ہے ہمارے بزرگ ہوتے تھے، عالم سے بڑے اللہ کو پیارے ہو گئے، فرماتے تھے جب ہم بچپن میں چھوٹے تھے تو ہماری والدہ ہم کو سلایا کرتی تھیں، جب تو کلمہ پڑھایا کرتے تھی، بچوں پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ ہم نے پوچھا امی یہ کیا بات ہے کہ مرتے ٹائم آپ ہم کو کلمہ پڑھاتی ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ آپ کو سوتے ٹائم، مرتے ٹائم نہیں سوتے ٹائم آپ کو کلمہ پڑھنے کی عادت پڑ جائے، تو جب مرنے کا وقت آئے گا وہ بڑی نیند آئے گی، اس وقت کلمہ نصیب ہو جائے۔ وہ تھی نا مائیں، اب وہ مائیں کدھر ہیں؟ اب دنیا سے کیا بن گیا؟ ننگا کر دیا عورت کو، کیا بن گیا؟ حضور نے فرمایا انا من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، پہلی نبوتوں سے یہ کلام متوارث چلا رہا ہے کہ جب تمہاری حیا ختم ہو جائے مرضی کرو۔ حیا روکتا ہے انسان کو۔ آج دنیا میں اور مسلم معاشرے میں اور مسلمان کہلانے والے لوگوں کے اندر اس حیا کو ختم کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن پاک میں صاف فرمایا گیا کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہو ایمان والوں مردوں سے کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور اپنی عفت کی حفاظت کریں۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، ایماندار عورتوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، اپنی عفت کی حفاظت کریں، یہ فرمایا گیا۔ تو آج کیا ہو رہا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ اپنے رخساروں پر پردے ٹنڈے لگاتی ہیں جماعتوں کے، اور ٹنڈے بنا کر لوگوں کو دکھاتی ہیں کہ میں فلانی جماعت کی ہوں، میرا ٹنڈا یہ، اور دعویٰ کرتے ہیں اسلام کا۔ کیا ظلم ہے، کہاں ہے روز مکافات اے خدائے دیرگیر؟ کیا ہو رہا ہے یہ؟ وہی علماء کرام ہیں جو دین والے ہیں وہی کھڑے ہوتے ہیں، ورنہ یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ اعلان۔ اور ایک حدیث میں فرمایا حضور نے لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اللہ کی لعنت ہو ناظر پر بھی منظور الیہ پہ بھی، ناظر دیکھنے والا اور منظور الیہ وہ جس کو دیکھا جائے۔ تو کوئی شاید سوچے کہ جو دیکھتا ہے وہ دیکھتا ہے اس کو گناہ ہو گیا، اس کو سزا ہو گئی، لعنت ہو گئی، جس کو دیکھا جا رہا ہے اس پر لعنت کیوں ہے؟ تو آج اس کا جواب آپ کے لیے مشکل نہیں ہے، کیونکہ دکھانے والی آپ کو دکھاتی ہیں بنا کر اپنا فیشن بنا کر کے، اور جگہ رستوں میں ٹی وی لگے ہوتے ہیں، وہاں پر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، تو عورت کہتی ہے اسکرین پر آ گئی تھے لوگوں نے دیکھ لیا، اس کو نہیں پتا کہ اتنے لوگ لعنت پڑ رہی ہے۔